زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart through your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen summa ameen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इंशाल्लाह आज सूरह फातिहा पढ़ेंगे. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो, रमज़ान के रोज़े अच्छे से हो रहे हैं इंशाल्लाह. अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए इंशाल्लाह. चलिए सूरह फातिहा की तिलावत सुनते हैं. ओवर टू यू उस्मान भाई. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह. ओवर टू यू अजरा भाभी. अजरा भाभी आप फर्स्ट 3 आयत की पहले वट कराएंगे, फिर उसके बाद तफसीर करके फिर वापस नेक्स्ट 3 आयत की करेंगे इंशाल्लाह. ओके. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आज सूरह फातिहा हम करेंगे इंशाअल्लाह. चलिए स्टार्ट करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. औज़ु में पनाह मांगती हूँ, बी साथ, अल्लाह से, मिन ते शैतान से, रजीम लानत किया गया है. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की कि वो बचा ले शैतान से जिन पर अल्लाह की लानत है, कर्ज है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह ताला से पनाह तलब कर लिया करो. शैतान धुतकारे हुए हैं. ईमान वालों और अल्लाह पर भरोसा करने वालों पर उसका जोर नहीं होगा. उसका जोर तो उन्हीं पर है जो उससे दोस्ती रखे और खुदा के साथ शिर्क करे. शैतान सतन से है. इसका लफ्जी माना होता है दूरी, हर भलाई से दूरी. नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाह बी साथ, इस्म नाम, अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है. अर्रहमान निहायत मेहरबान, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला. इसका रूट वर्ड है रहमान और रहीम. रहम माँ की कोख, यूट्रस जिसमें बच्चा 9 मंथ्स रहता है, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी ही है जैसी माँ के बच्चे से रहती है. तो कुरान पढ़ने से पहले और हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए कि अल्लाह मेरे ताकत में नहीं,
تیرے بھروسے میں میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کرائے گا۔ میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں کہ پڑھ سکوں اور پڑھا سکوں، عمل کر سکوں۔ اب سورہ فاتحہ کریں گے۔ مکہ میں نازل ہوئی، 7 آیت۔ فتح مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ پہلا چیپٹر ہے قرآن کا، بہت امپورٹنٹ ہے، دعا بھی ہے اور سورہ بھی ہے۔ اس کی امپورٹنس کی وجہ سے قرآن پاک میں اسے فرسٹ پوزیشن ملی، اور اسے ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو نہ پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی آیت، الحمد، حمد ورڈ ہے اس میں، سب تعریف، ساری تعریف کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، ربی، رب، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ تو سب تعریف کس کے لیے ہے؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ حمد مطلب ہوا تعریف کرنا، اور ہم یہ الحمد تعریف کے لیے بھی بولتے ہیں اور شکر ادا کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس میں ورڈ ہے رب۔ رب کا مطلب ہوا کسی چیز کو آہستہ آہستہ ذرے کو کمال تک پہنچانے والا۔ اگر ہم پالنے والا اس کا کریں گے تو بہت اس کا لمیٹڈ میننگ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ہے انسان کو بگننگ سے ڈیتھ تک لے جانے والا ہے نا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ اور عالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا، صرف انسان نہیں، جانور، جتنی بھی طرح کی اسپیسیز ہیں، سب کو پرورش کرنے والا، ذرے سے کمال تک لے جانے والا۔ عالمین، علم کی پلورل ہے، جمع ہے علم، علم، جاننا۔ عالم وہ چیز جس سے کچھ جانا جائے، پہچانا جائے، مینس ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ جیسے سن، مون، ٹریز، اگر دیکھتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ عالم پہچانی جائے، جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیوں کرنی چاہیے ان کی تعریف، کیوں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ رب العالمین۔ نیکسٹ آیت، الرحمن، بہت مہربان ہے، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم شکر ادا نہیں کرتے تو بھی ہمیں نعمتیں روکتا نہیں ہے، وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں، فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم، اگر وہ ہمیں پھر بھی تھینکفل نہ ہو تو ہم نہیں کریں گے اسے فورتھ ٹائم۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے الرحمن الرحیم، جو دیتا رہتا ہے، بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، رحیم میں آخرت میں رحم کرنے والا۔ جو اس کی تعریف کرے، جو اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، پھر بھی وہ دیتا رہتا ہے۔ ایسا ہے میرا رب۔ تو یہاں پہ سورہ فاتحہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے کہ کیسا ہے رب، پالنے والا اور رحمان الرحیم۔ نیکسٹ آیت، اب کیا ہے اللہ؟ مالک یوم الدین، مالک، بادشاہت، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلے کے دن کا، تو اس کی ملکیت ہے اور وہ اس دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا، جزا اور سزا کے بدلے کے دن کا۔ الدین قیامت کے لیے آیا ہے، تو وہ الرحمن اور الرحیم ہے، لیکن یہ بھی سوچنے کا ہے کہ وہ مالک ہے، جس دن ہمارا فیصلہ ہوگا، اللہ حساب لینے والا ہے، اور اس کام میں وہ بہت تیز ہے، اس کو دیر نہیں لگتی، تو ہر کسی کو اس کا بدلہ
دیا جائے گا اس دن، قیامت کے دن، اس دن کا وہ مالک ہے. نیکسٹ. نیکسٹ آیت. تین آیت ہو چکی ہے. انجم، اوور ٹو انجم. تین انف ہے، پھر ہم تین کی تفسیر کر کے پھر آگے بڑھیں گے. اوکے دیدی. جی دیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا ہے اور آج اسے سمجھنے کی توفیق بھی عطا کر رہا ہے الحمدللہ، جبکہ باقی ہمارے سارے کام بند. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کروانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا اور فاتحہ کھولنے والی. سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، پانچویں وحی ہے جو نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالکل شروع کی سورتوں میں سے ہے، اور یہ پوری کی پوری مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. عثمان بھائی I want that slide please. ہاں یہی والی، نہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا اور فاتحہ ہے کھولنے والی. دا اوپننگ چیپٹر آف دی قرآن. ماشاء اللہ. فاتحہ کے ایک اور میننگ ہوتے ہیں اس میں. فتح روٹ ورڈ ہے اس کا. فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. تو یہ وہ سورہ ہے جو ہمیں کامیابی عطا کر سکتی ہے. کون سی کامیابی؟ دین اور دنیا کی کامیابی، ہر طرح کی کامیابی کا راز سورہ فاتحہ کے اندر چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. So سورہ فاتحہ is the surah, is the chapter which leads us to success. ماشاءاللہ. تو فاتحہ کہتے ہیں شروع میں کھولنے والی، قرآن کا آغاز کرنے والی، قرآن کے بیان کا انٹروڈکشن سورہ فاتحہ ہے. اس کے کئی نام بھی ہے. دا اوپننگ چیپٹر ہے اس لیے فاتحۃ الکتاب. ام الکتاب یعنی اس کتاب کی جڑ، دا مدر آف دس آل دی بک. ام القرآن، قرآن کی جڑ، دا مدر آف دی قرآن. سب امثانی، اس میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو اس کا نام ہے سب کا مطلب ہوتا ہے 7 مثانی، دہرائی جانے والی. قرآن العظیم، اس کا ایک نام ہے کہ یہ عظیم، قرآن کی عظیم صورتوں میں سے ہے. الحمد، کیونکہ اس کی شروعات الحمدللہ سے ہوتی ہے اس لیے اس سورہ کو الحمد بھی کہا گیا ہے. الصلاۃ، اس سورہ کا یہ نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. الصلاۃ، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوگی. پھر اس سورہ کا ایک اور نام ہے الشفا. الشفا، دا کیور. سورہ فاتحہ میں کس چیز کی شفا ہے؟ بیماریوں کی شفا بھی ہے، جسمانی بیماریوں کی، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، نفس کے بیماریوں کی بھی شفا ہے، یہاں تک کہ زہریلے جانور کے کاٹ لینے کی بھی شفا اس کے اندر. انشاءاللہ اس کی حدیث ہم پڑھیں گے. اس کا ایک اور نام ہے الرقیہ. الرقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سورہ کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہو.
تو سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس کا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اور اس کے اندر شفا ہے. یہ جادو اور حسد اور جلن اور نظر لگنے پر بھی اس کا رقیہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کا آخری نام ہے دا پروٹیکشن. یہ کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی. سبحان اللہ. تو سورہ فاتحہ کے اتنے سارے نام ہیں ماشاءاللہ. یہ سارے نام حدیث اور قرآن سے ہم کو اس کا ریفرنس ملتا ہے ماشاءاللہ. اس میں جو میرے 2 فیوریٹ نام ہیں وہ ہے ایک الصلاۃ، کیونکہ یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر دی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو. اور دوسرا جو نام میرا فیوریٹ ہے اس کا وہ ہے سب امثانی، 7 بار دہرائی جانے والی آیات. اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا انٹروڈکشن سورہ فاتحہ کا. ابھی ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی نزول کی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی اس میں نزول والی حدیث بھی ہے. نہیں، ہاں یہی والی نہیں، پیچھے والی. جی. سورۃ فاتحہ کب نازل ہوئی اور سورۃ فاتحہ کی نزول میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز ہوئی. جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے اس آسمان کے دروازے سے ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے خوش ہو جائیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے 2 نوروں کی. آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے جاتے ہیں، انعام کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے نور نہیں دیے گئے. اور وہ 2 نوروں کی خوشخبری کیا ہے؟ ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات. ایک حرف پر ان میں سے نور ہے. اور فرمایا جو کوئی اس سورہ کو پڑھ کر، ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. پھر آخری میں جو خوشخبری یہ ہے کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھ کر دعا مانگے گا اسے وہ ضرور ملے گی، ضرور دی جائے گی. تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ہدایت ضرور دی جائے گی. اور اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دعا پڑھیں تو اپنی دعاؤں کو کوچ پہنا دے سورہ فاتحہ کا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا، کیونکہ یہ قبولیت کی آیتیں ہیں. اے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک انعام دیا گیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس انعام کا فائدہ اٹھائے اور اپنی دعاؤں میں اسے شامل کر لے تاکہ ہماری دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا اسٹیمپ لگ جائے انشاءاللہ. کیا ہم اس نور کو نور سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ کو؟ ہم دیکھیں گے آج سورہ فاتحہ انشاءاللہ پڑھ کر لیٹ اس سی کہ اس کے اندر کون سا نور ہمیں ملتا ہے یا ہم بس اسے پڑھنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی ناقبول ہے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اس کے بغیر ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، لیکن اگر ہم امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ چپکے چپکے پڑھ لیا کرو، چپکے چپکے پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو یعنی نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ بانٹ لی ہے۔ اس سورہ کو ہم، اس حدیث کو ہم اینڈ میں پڑھیں گے جب اس سورہ کو ہم کمپلیٹلی سمجھ لیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس سورہ کو بانٹ لیے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ میں آپ کو اس کا چھوٹا سا راز بتاتی ہوں۔ بھائی کین یو گو ٹو دیٹ حدیث؟ کیا ہم اس بات کو امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں، اور دوسری ہے۔ ہاں یہی والی، یہی والی۔ تو سبحان اللہ، کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہے نا، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ہر روز، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو جتنے بھی مسلم نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، اور دن میں اگر کم سے کم اپنی فرض نمازیں ادا کرتے ہیں تو ایک دن میں 30 مرتبہ کم سے کم سورہ فاتحہ، 30 times in a day، ماشاء اللہ۔ تو 30 times سورہ فاتحہ ایک دن میں پڑھنا، تو اس کا مطلب ایک سال میں کتنی ہوں گی؟ کیا ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں؟ 365 ملٹیپلائڈ بائی 30۔ چلو 300 ملٹیپلائی بائی 30 کریں گے تو کتنا ہو گیا؟ 9000 ٹائم۔ تو دنیا میں کتنے لوگ ہر دن نماز پڑھتے؟ ہر دن بلینس آف ٹائمس سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے، بلینس آف ٹائم۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کا جو وہ پیارا سا نام ہے سبع مثانی، جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں، کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نام، کوئی ایسا کلمہ نہیں جو اتنی بار ایک دن میں دہرایا جاتا، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ، بلینس آف ٹائم، بلینس آف بلینس آف ٹائمس اسے پڑھا جاتا ہے۔ اور کیا ہے سورہ فاتحہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے بلینس آف ٹائمس دہرایا جاتا ہے؟ اور سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، تو ہر ایک لفظ کا جواب دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرسنلی۔ یہ حدیث ابھی ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ پھر یہ اسی پیج پر آپ سامنے دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز میرے، 3rd پیراگراف میں، کہ نماز میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جو مانگتے ہیں اللہ سے
اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی. جب کوئی شخص، اب سنیے یہ سب سے امپورٹنٹ، جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. سوچو دنیا میں ایک دن میں بلینس آف لوگ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پرسنلی جواب دیتے ہیں. کوئی اللہ کا ٹویٹر ہینڈل سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود پرسنلی رپلائی کرتے. اور کیا رپلائی کرتے؟ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری توصیف کی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری جو صفت ہے اس کو بیان کیا، الرحمن اور الرحیم کی کوالٹیز کو ریکگنائز کیا. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، دا کنگ آف دا ڈے آف دا ججمنٹ. اور یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے. اور نمازی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ آیت ہمیں جب سمجھ آئے گی، جب ہم اس کی تفسیر کریں گے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، کسی اور کے آگے نہیں جھکتی اور صرف تجھی سے مدد مانگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دس از اے ریلیشن شپ بٹوین می اینڈ مائی سلیو، کہ میرا بندہ ایک طرف صرف میری عبادت کرتا ہے، میرے ہی آگے جھکتا ہے، تو پھر میں اس کی مدد کیوں نہ کروں. تو میں بھی اسی کی مدد کرتا اور بے شک کرتا. پھر میرا بندہ جو سوال کرے گا اس کو ملے گا. یعنی اس کے بعد وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پہ جس پر انعمت علیہم انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم اور نہ کہ اس راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ ہی بھٹکے ہوئے پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، وہ جو کچھ طلب کرے گا اسے دیا جائے گا. سبحان اللہ. پرسنلی 1 to 1 ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ رپلائی کرتے ہیں. ایک ایک بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ایک ایک بندے کو اس کو جواب بھی ملتا ہے. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میرے اور میرے رب کے درمیان کیا ہے؟ ایک کنورسیشن ہے، بیوٹیفل ڈیوائن کنورسیشن، میڈیٹیشن. میرے رب سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ ہے سورہ فاتحہ، کہ میں اللہ سے بات کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں. میں اللہ سے مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کبھی ہم نے اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہم تو بس شروع ہو جاتے اللہ اکبر سے ثنا پڑھتے، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے اور فٹافٹ اپنا روٹین کمپلیٹ کیا اور سلام پھیر کے ہم سمجھتے ہم نے نماز ادا کر دی. کیا ہم اس کا حق ادا کرتے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے امید رکھتے؟ اس کا جواب ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے اور اس سورہ فاتحہ کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے، تاکہ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہم ایکچولی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے، کنورسیشن کریں گے انشاءاللہ. جب ہم نماز کے لیے کھڑے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
یا قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اعوذ باللہ سے شروع کرو. تو اعوذ باللہ کے اسکرین آئے گی بھائی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعاوذ. تعاوذ اس کا مطلب ہوتا ہے آئی سیک ریفیوج، آئی سیک پروٹیکشن ان اللہ فرام شیطان who is the cursed one. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا ہے. سورہ نحل، قرآن کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یہ ایک آیت کا پڑھنا یہ دعا ہے. یہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ شیطان ہمیں کوئی نیک کام کرنے نہیں دیتا. وہ قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتا اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. وہ بیچ بھی وسوسے ڈالتا ہے، فالتو کے کام یاد دلاتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ پڑھ لینا اللہ کی حفاظت میں آ جانا، اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں ہم سے. سبحان اللہ. یہ حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر ثنا پڑھتے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ابھی عذرا بھابھی نے بھی ہمیں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں. جی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم یعنی نام. with the name of Allah، with the name of Allah. اللہ کے نام میں اتنا پاور کہ with the name of Allah، صرف اللہ کا نام لینا کافی ہے. الرحمن، how is Allah؟ Allah is الرحمن، the most gracious، سب سے بڑا مہربان، خوب مہربانیاں کرنے والا. الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا. تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا کوئی کام، کوئی عبادت، نماز ہو یا قرآن، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پاور سے ہمیں مدد ملتی ہے، اس کی رحمانیت اور اس کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ کام کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور بابرکت بھی ہو جاتا ہے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ آیت اتری تو بادل پورب کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ٹھہر گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. پھر سے اس حدیث کو دہراتی ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بادل پورب کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ٹھہر گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی.
سبحان اللہ. تو ہم کیوں نہیں لیتے اللہ کا نام؟ ہر کام شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو برکت ہوگی انشاءاللہ، رحمت ہوگی اللہ کی. ہم کیوں چھوٹی چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے اتنی بڑی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. ایک اور روایت ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے ایک صحابی بھی بیٹھے تھے. تو اونٹنی ریت میں چل رہی ہے اور ذرا سی وہ پھسلی تو صحابی نے کہا کہ شیطان کا ستیاناش. جیسے ہی اونٹنی تھوڑا سا پھسلی تو صحابی نے کہا کہ شیطان کا ستیاناش ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، جب تم کسی چیز کا الزام شیطان پر لگاتے ہو تو شیطان تو خوش ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے. وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شیطان کے پاس بڑی پاور ہے، بڑی طاقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا کرو. جب بھی ایسا لگے کہ آپ گر رہے ہو، کوئی مشکل آپ کے اوپر آ رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر رہی ہے، کچھ کٹ رہا ہے، کچھ چھوٹ رہا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ شیطان مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے مدد کرنے کے لیے ثابت ہو جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکتی ہوتا ہے. اسی لیے جب وضو کے لیے ہم جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے، یعنی بسم اللہ کہہ کر وضو نہ کرے، اس کا وضو نہیں ہے، وہ صرف ہاتھ منہ دھونا ہو گیا. تو وضو کے پہلے بسم اللہ کہنا ہی ہمارے ہاتھ منہ دھونے کو وضو بناتا ہے، ورنہ وہ وضو نہیں ہوا. اور جس کی وضو نہیں ہوئی اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے بسم اللہ کی امپورٹنس. پھر ہمیں پتہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے. کھانے کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے وقت بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو، رائٹ ہینڈ، اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو. سبحان اللہ. بسم اللہ میں لفظ اللہ ملتا ہے. تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھیں گے. اور دیکھیے سورہ فاتحہ کہنے کے لیے 7 آیات ہیں، لیکن اس کے بارے میں اتنی تفسیر، اتنی ڈیٹیلز ہے سبحان اللہ کہ اگر ہم ایک دن میں ایک آیت بھی کر لیں تو اتنا ہی بڑی مشکل سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اتنی گہرائی ہے سورہ فاتحہ. تو کیونکہ سورہ فاتحہ ہر دن کی ہر نماز میں پڑھنا ہے تو کیوں نہ ہم اسے اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں یا ہم تھوڑا سا فاسٹ جائیں؟ یہ آپ میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہو اپنی اوپینین. تب تک ہم دیکھتے ہیں لفظ اللہ کی تحقیق ہے یہاں پر. جی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیٹیل میں سننا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں 2 کلاسز میں اسے ڈیوائڈ کرنا پڑے. تو ہم 2 دن تک یا 3 دن تک پھر سورہ فاتحہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کو بھی اطمینان ہو اور مجھے بھی پڑھا کر اطمینان ملے کہ ہم نے کچھ حد تک اس کا حق ادا کر دیا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ لوگ کے فیڈ بیک مجھے یہاں پر مل رہے ہیں ماشاءاللہ. اوکے. ابھی یہ لفظ اللہ جو یہاں پر آیا ہے اور اس سے پہلے ہے اسم، بھی اسم. اسم کا مطلب نام ہوتا ہے.
نام کا مطلب ہوتا ہے پرسنل نیم. اور اللہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرسنل نیم. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, انٹروڈکشن دیتے ہیں ہم کو. اب ہم دیکھیں گے کہ اس اللہ کے خاص نام, اللہ جو ہے یہ خاص نام ہے رب العالمین کا. کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے, اور اسم اعظم اور کتنے ہیں اللہ کے خوبصورت نام ہمیں بتائے گئے کہ 99 بیوٹیفل نیمز آف اللہ ہے, لیکن واللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہو جو ہمیں تفسیر سے پتہ چلتے ہیں, لیکن اللہ کا پرسنل نیم ہے اللہ. اب اللہ کی اگر ہم تھوڑا سا روٹ میں جائے تو اللہ بنتا ہے الالہ سے. الالہ, ال کا مطلب ہوتا ہے خاص, اونلی, صرف. الہ وہ جو عبادت کے قابل ہو, جو عبادت کے لائق. تو اللہ وہ ذات ہے جو خاص ہے, جو صرف ایک ہے. اللہ وہ ذات ہے جو صرف اور صرف وہ اکیلی ذات عبادت کے لائق ہے. ساری عبادتیں اور ساری پاورز اس نام کے اندر, اس ذات کے اندر چھپی ہوئی. سبحان اللہ. وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, وہی محافظ ہے, وہی رحم کرنے والا مہربان ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب وہ پاک ہے, وہ سلامتی والا ہے. یہ سارا میننگ اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ امن دینے والا ہے, وہ پاورفل ہے, وہ زبردست ہے, وہ بڑائی والا ہے, وہ ہر شرک سے پاک ہے. وہی پیدا کرنے والا, وہی بنانے والا, وہی خوبصورت صورت بخشنے والا, جسم اور دماغ عطا کرنے والا. اس کے لیے بہترین خوبصورت پاکیزہ نام ہے. آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. وہ عزتوں اور حکومتوں والا, یعنی اللہ کا اصلی نام اللہ ہے. یہ نام دنیا میں پہلے دن سے لے کر آخرت تک کسی انسان, کسی شخص, کسی بت, کسی کا بھی یہ نام نہیں پایا گیا. اللہ, الحمدللہ, یہ اللہ کی پاورز ہے. بخاری اور مسلم شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں, ایک کم 100 میں. جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. صرف ناموں کو یاد کر لینا کافی نہیں, ان ناموں کی صفت کو سمجھیں گے انشاءاللہ, جس سے کہ ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, اللہ کو ہم قریب سے جان سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے اپنا کنیکشن اور مضبوط کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں آتا ہے الرحمن الرحیم. الرحمن یہ اللہ کا ہی نام ہے اور یہ اللہ کی صفت بیان کرتا ہے, اور الرحیم یہ بھی اللہ کی صفت بیان کرتا ہے. جیسے 99 نیمز, اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نام چنے بسم اللہ کے ساتھ. ایک ہے اللہ جو پرسنل نام, جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن کسی کو دیتے ہیں, ہم جا کر کہیں گے کہ السلام علیکم میں انجم ہوں. ہم یہ جا کر نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم
میں ٹیچر ہوں، یا السلام علیکم آئی ایم این ایتھلیٹ. نہیں، اب جا کر اپنا انٹروڈکشن. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے اپنا انٹروڈکشن ہمیں دے رہے، پھر بتاتے ہیں کہ میں اللہ تو ہوں، پر پوری کائنات کا اللہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا سپر پاور ہونے کے باوجود میں الرحمن ہوں. الرحمن کے معنی ہے بڑا مہربان، اور الرحیم نہایت رحم فرمانے والا. ابھی یہ دونوں ورڈ بہت ہی قریب معنی ہے. الرحمن کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے ناموں سے اس کا نام نکالا ہے. ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ پلتا ہے، جو یوٹرس ہوتا ہے، اسے بھی رحم کہا جاتا ہے، رحم کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے ناموں سے اس کا نام نکالا. رحم کو ملانے والے کو میں ملاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، وہ کہاں سے بنتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے بنتے ہیں نا. جس ماں کے پیٹ میں سے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں 1 by 1 یا ٹوینس یا 3، تو وہ بھائی بہن ہوتے ہیں، یعنی ان کا رشتہ اس ماں سے کی وجہ سے جڑا ہوتا ہے. ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے جوڑے ہوئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہاں پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت، اس کی رحمت. یہ اسی رحمت کی وجہ سے انسان کے اندر انسانیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انسانی ناطے کی وجہ سے کیا کرتے، آپس میں محبت یا بھائی چارے سے رہتے. ابھی بہت خاص بات اس کی یہ ہے الرحمن کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں بغیر مانگے اپنی مہربانیاں ہم پر انڈیلتا رہتا ہے، برساتا رہتا ہے، جو نہیں مانگا ہے ہم نے. یعنی جب ماں کے پیٹ میں ہم ہوتے ہیں تو ہم نے تھوڑی مانگا ہوتا ہے کہ اللہ میری 2 کڈنیز ہو، اور میرے ہارٹ کے 4 چیمبرز ہو، اور میری نوز پراپرلی ڈیوائڈیڈ بائی 2 کان، اور میری آنکھیں ایسی ہو، میرے کان ایسے ہو، میرے بال ایسے ہو، میری ماں کون ہو، میرا باپ کون ہو. یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے اپنی مہربانیوں سے ہم سب کو اتنا زیادہ ہمارے اوپر نعمتیں برسائی ہے کہ ہم خوشحال ہیں. الحمدللہ ہماری خوشحالی اور ہماری بہتری کی وجہ ہے اللہ کی مہربانیاں ہم پر. بتایا جاتا ہے کہ جیسے ایک سمندر ہوتا ہے اور اس کی جو لہریں، سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مارتی ہوئی جو بہتی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک وہ لہر آتی جاتی ہے نا سمندر میں، تو یہ اسی طرح اللہ کی مہربانیاں ایک کے بعد ایک ہم پر چلتی رہتی، آتی رہتی ہے، اور وہ الرحیم میں ڈھل جاتی. الرحیم وہ ہوتا ہے اللہ جو نہایت رحم کرتا. ابھی الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم خوب رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے؟ مرسی. مرسی، پٹی نہیں کہیں گے، مرسی، بلیسنگ. اب فرق 2 چیزوں میں سب سے بڑا فرق ہے الرحمن اور الرحیم. الرحمن اللہ کی مہربانیاں تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، جانوروں کے لیے بھی، کیڑے مکوڑے کے لیے بھی، ہر ایک کے، اور تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مشرک بھی ہو یا کافر بھی. اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے نا، کہ ان کو ایک کان کم دیا، ایک آنکھ کم دی، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، یا ایک ہی آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے ان کو کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو اللہ کی مہربانیاں سب کے لیے عام ہیں. لیکن الرحیم کی جو صفت ہے، الرحیم
صرف مومنوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان پر خاص مہربان ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مرسی اتنی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے مومنوں کی، ان کے ہر گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے کیونکہ وہ ایمان لائے اللہ پر۔ یہ الرحیم کی صفت خاص مومنوں کی۔ ابھی سیکنڈ پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے، الرحمن، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ الرحمن اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے۔ الرحمن وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے جو مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، لیکن الرحیم اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے۔ الرحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ الرحیم کی صفت، سبحان اللہ، جسٹ امیجن۔ اور دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے کہ جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے، اور نہیں مانگتے تو وہ ہم سے نارمل رہتے، خوش رہتے جب تک نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ہمارا رب، ہمارا اللہ، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے نا، اسی رحمت کی جو مہربانیاں ہے نا، اس کی وجہ سے ہی ایک شیر، ایک خوخار جانور بھی اپنی اولاد کو نہیں کھاتا، ورنہ خوخار جانور کسی اور جانور کو چھوڑتا نہیں، وہ اسے اپنے منہ کا نوالا بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں بھی اس رحمت کا کچھ حصہ ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الرحمن اللہ کے اسپیشل ناموں میں سے، کیونکہ پورے قرآن کے اندر ایک سورہ رحمان ہی ہے واحد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کرتی ہے، خاص صفت۔ باقی اور سورہ کریم بھی نہیں ہے، سورہ رحیم بھی نہیں ہے، سورہ مالک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں نا، الغفار، تو سورہ غفار بھی نہیں ہے، الرحیم بھی نہیں ہے، القدوس بھی نہیں ہے سورہ، صرف الرحمن ہے۔ یعنی سوچے کہ کتنی خاص ہوگی یہ سورہ، اور کیا خاص ہے یہ اللہ کی یہ صفت جس کا یہاں پر بیان ہے۔ انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہم آگے چل کے سورہ رحمان کی بھی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 پہ چلتے ہیں، انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا آیت ہے یہ جامع آیت ہے، یہ ایک آیت جامع آیت۔ جامع آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کا بیان کر پانا مشکل ہے کسی کے لیے بھی، اتنا زیادہ مفہوم ہے اس آیت کے اندر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا تعریف ہم بیان کریں، اسی آیت میں ہم تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ الحمد کیا مطلب ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمد۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، لیکن الحمد ہے تمام تعریف، ساری کی ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر وقت۔ اور حمد کے ایک اور معنی ہوتے ہیں شکر۔ تو تمام تعریف بھی اور تمام شکر بھی، ہر وقت تعریف، ہر وقت شکر، ہر چیز کا شکر کس کے لیے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے،
تمام شکر کے قابل صرف اللہ ہے، تمام تعریفوں کے قابل صرف اللہ ہے۔ کیوں اتنی تعریف، کیوں اتنا شکر؟ ابھی ہم نے دیکھے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر سجدے کے بعد کھڑے ہو کر پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر سے اللہ کی تعریف، اور ہر انسان دن میں کم سے کم 30 سے 40 بار ہر رکعت پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا ہے۔ تو دنیا میں بلینس آف لوگ ایک دن میں کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف تمام شکر کے اللہ کے لیے۔ کیوں بھائی اتنی تعریف اور اتنا شکر کیوں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں دے دیا، کیونکہ وہ ہے رب العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ کا تیسری صفت، ایک تو ہم نے پڑھے اللہ، ایک الرحمن، ایک الرحیم، ابھی آ گیا رب، کیونکہ وہ رب ہے، کس کا؟ عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ رب کیا ہے؟ یہ رب کسے کہا جاتا ہے اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو چنا اپنی انٹروڈکشن کے لیے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور یہ والی آیت قرآن کی فرسٹ آیت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم اس سورہ کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، کیونکہ قرآن کا فرسٹ پیج پڑھ رہے ہیں نا، جیسے بچوں کو ہم پڑھانا شروع کرتے کوئی لینگویج کوئی بک، تو فرسٹ پیج کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اس طریقے سے فرما سکتے تھے نا۔ ہم تو اسی طرح انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ میرا نام انجم ہے، میں ایک لڑکی ہوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے دیا، اپنا تعارف کروایا اس طریقے سے جو پوری دنیا میں کوئی کتاب کوئی آتھر اس طریقے سے اپنی تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میری تعریف کرو، اگر ایسے ہوتا تو کیسے ہوتا کہ احمدہ، ہم کہتے ہیں احمدہ کہ میں تعریف کرتی ہوں اللہ کی، یا ہم سب مل کر کہتے ہیں نحمدہ، ہم سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہو، وہ تعریفوں کے لیے کسی پر ڈپینڈنٹ ہے ہی نہیں، تو کہ کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی میرا شکر ادا کرے یا نہ کرے، اللہ اس پوزیشن پر ہے، اس مقام پر ہے کہ وہ تعریفوں کے لائق آلریڈی ہے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اور کیوں نہ کرے؟ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ وہ ہے اس قابل، وہ ہے رب العالمین۔ ایک ہوتی ہے سچی تعریف اور ایک ہوتی ہے جھوٹی تعریف، جو کسی کو صرف مسکا مارنے کے لیے یا فیک کسی کو تھوڑی دیر کے لیے، جیسے باس کی تعریف کر دیتا ہے اور پیچھے جا کے اس کے بارے میں بری بھلی بات کرتا ہے۔ لیکن اللہ کیوں نہ ہو تمام تعریفوں کے لائق، کیونکہ وہ ہے رب العالمین۔ ہم دیکھیں گے رب کیا ہے۔ رب کہتے ہیں مالک کو، جس کے پاس تمام اختیار ہو، سارے پاورز ہو، اور وہ اپنے پاورز کا استعمال بھی کرتا ہو۔ ایک ہوتا ہے مالک کی پاورز تو ہے پر وہ یوز نہیں کرتا، جیسے ہمارا نامنل ہیڈ ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا، has limited powers and uses none of them۔ اللہ رب العزت ایسا رب ہے کہ سارے اختیار سارے پاورز اس کے ہاتھ میں ہے
اور وہ ان کا استعمال بھی کرتا ہے. وہ سردار ہے. اللہ تعالی جو رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے ایک پالنے والا. اور ابھی عذرا بھابی نے بتایا ہم کو کہ وہ ہے ذرے کو کہاں سے کہاں تک پہنچانے والا، کمال تک پہنچانے. یعنی ایک چھوٹے سا بچہ وہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو ماں کے پیٹ میں کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہے رب. رب کو سمجھنے کے لیے ماں کو سمجھیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آتا ہے. اور اس بچے کو جسے پیدا ہونا ہے، اس کی روح کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے ہی روح تو بنا لی. اب ڈیسائیڈ کس نے کیا؟ اللہ نے. کہ اب اسے کون سی ماں کے پیٹ سے جنم لینا ہے اور اسے بننا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرتے، ماں نہیں ڈیسائیڈ کرتے. یعنی اپنے پاورز کا یوز کرتے. اللہ بیوٹیفل، بہترین اور یونیک چہرہ دیتے ہیں. ماں کے جیسا بھی نہیں، باپ کے جیسا بھی نہیں، بھائی کے جیسا بھی. یونیک پہچان، کیونکہ اللہ بھی یونیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو یونیک بنائے. ہماری آنکھوں کی ریٹنا یونیک ہے، ہمارے فنگر پرنٹ یونیک ہے، ہمارا ڈی این اے یونیک ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے رب. بتاؤ ایسا کون ہو سکتا؟ یہ صرف اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، صرف آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ رب العالمین ہے. تمام جہانوں میں کتنی لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی پبلک، کین وی کاؤنٹ؟ از دیر اینی کاؤنٹ؟ یہ کاؤنٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی سینسس یہ کاؤنٹ نہیں دے سکتا دنیا کو. لیکن رب العالمین کے پاس لوح محفوظ میں سارا کاؤنٹ محفوظ رکھا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ اللہ نے پیدا کیا. یہ تو ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس نے کتنی عالمین بنائے، کتنے جہان. اس کے بارے میں آتا ہے کہ عالمین جو ہے، عالم کا پلورل ہے. اور آسمان کی مخلوق الگ، یعنی آسمان میں چاند، ستارے، فرشتے اور کتنی گیلیکسیز ہیں، ہے نا. ہر گیلیکسی کا ایک سسٹم ہے. پھر خشکی کے یعنی ٹیریسٹریل اینیمل، اس میں انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، انسیکٹ، برڈ. پھر تری یعنی پانی کے اندر کی مخلوق، ایکویٹک اینڈ ایمفیبین، ہے نا. اس کے علاوہ مائکروسکوپک، جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، کتنے ہیں. پھر ہے جنات، ان کی ایک الگ مخلوق، فرشتوں کی الگ مخلوق. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ 18,000 عالم ہے منیمم، جتنا انسان کو پتہ ہے. 18,000 اسپیشیز دنیا میں، پوری کائنات میں، یونیورس میں پائے جاتے ہیں. 18,000 اسپیشیز. سبحان اللہ. تو اتنی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے، اور ہر ایک کو اس کی باڈی، اس کی روح، اس کی نفس دینے والا. پھر ہر ایک کو پالنے والا، یعنی اس کا کھلانے پلانے کا انتظام. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک اسپیشیز کا ایک ہیبیٹیٹ ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں. ان کے لیے ایک آکسیجن ہی دیکھ لو تو ہم آکسیجن کیسے ہوا سے لیتے ہیں. جو پانی میں ہوتے ہیں ان کا آکسیجن واٹر میں مکسڈ ہوتا ہے. اگر ان کو ہوا میں لے آیا جائے پانی سے نکال کر تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جاتی. تو اس کا ہیبیٹیٹ اللہ نے بنایا. اسی طرح 18,000 اسپیشیز کا ہیبیٹیٹ سب کا الگ الگ، اور ہر ایک کو وہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، پال بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، آکسیجن بھی دے رہا ہے.
ہر ایک کے نیڈس، وانٹس، ڈیزائرز، لیوشز، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ان کی آنے والی نیکسٹ جنریشن، ہمارے تو زندگی میں 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کے 4-5 ہوتے ہوں گے، اس سے پہلے 10-12. ہم دیکھتے ہیں کاکروچ کتنے کاکروچز کو جنم دیتا ہے، ایک کیڑے کے کتنے سارے، ایک چیٹی کتنی چیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. ہم جانوروں کو دیکھیں، جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں جیسے کہ بکری، بھیڑ وغیرہ، ان کی تعداد اللہ نے زیادہ رکھی ہے. یہ رب العالمین کا پلاننگ ہے، یہ اس کی پاورز ہے. اور شیر اور چیتے اتنے نہیں ہے جتنے بھیڑ اور بکری ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ اگر اتنے شیر اور چیتے ہوتے تو ان کے لیے بھیڑ بکریاں اور دوسرے جانور کم پڑ جاتے کھانے کو، تو وہ آ کر ہمیں کھا جاتے. تو یہ اللہ کی جو اسے کہتے ہیں رب کی صفت، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ پالنے والا ہے، کھلانے پلانے والا اور ہر چیز کا خیال رکھنے والا. ابھی دیکھیے کہ کیونکہ وہ ایسا رب ہے یونیک، تو اب دیکھیے کہ کیا وہ تعریفوں کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ شکر کے لائق نہیں ہے؟ حمد اور شکر دونوں الحمد کے اندر آتا ہے. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیوریٹ کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے لیے پسند کیا ہے الحمدللہ. اگر آج کے دن میں ہم الحمدللہ کو سمجھ لیں تو سمجھیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا. کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر کا بھی ہے اور تعریف کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا. اب اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی بندے کو ساری دنیا کی نعمتیں عطا کر دوں اور وہ اس کے بدلے الحمدللہ کہہ دے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا شکر ادا کر دیا. تو یہ افضل دعا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی کمال کوالٹیز کے لیے اس کی تعریف بیان کرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے. کیا ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارے تو الحمد شروع ہوتے ہی ہم آمین پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ ہماری الحمد ہے. ہماری الحمد جب سچے دل سے نکلتی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کوئی آپ کو آ کر اگر شکریہ کہے، تھینک یو کہے، اور وہ آپ کی طرف دیکھے بھی نہ، وہ آئے بس تھینک یو کہہ کے چلا جائے، چٹھی لکھ کے بھیج دیا، تو کیا آپ خوش ہو جاتے ہیں؟ یا کوئی اور زبان میں وہ آ کر آپ سے تھینک یو کہے، آپ کو تو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس نے کیا کہا اور اس کو بھی سمجھ نہیں آئے کہ اس نے کیا کہا، یا دونوں الگ الگ لینگویجز بات کرتے ہو تو اس تھینک یو کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ ہماری الحمد بھی ایسی ہے نماز میں، کیونکہ نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں اور نہ وہ نکلتی ہے دل سے. سچے دل سے نکلی ہوئی الحمدللہ میزان کو بھر دیتی. کون سے میزان کو؟ آپ
تو یاد ہوگا اس دن ہم نے میزان دیکھے تھے کہ قیامت کے دن نیکیاں تولی جائے گی. جب نیکیاں تولی جائے گی اور ہماری نیکیاں کم پڑ جائے گی، اور اگر ہم نے پوری زندگی میں ایک بار بھی سچے دل سے اللہ کی تعریف اور شکر ادا کیا ہوگا تو وہ ایک سچی الحمدللہ ہمارے میزان کو بھر دے. سبحان اللہ. جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دیتے ہیں. ہر دن ہر نماز میں ہم یہ جملہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کہ ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعریف کو قبول کر لے. کیونکہ اگر تعریف اور شکر قبول نہیں ہوا تو کیا فائدہ ہماری نماز کا؟ بتائیے مجھے. الحمدللہ. کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 3:30 بجنے آ گئے ہیں. جی مجھے لگتا ہے آج ہمیں یہیں پہ کلوز کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے اس کو. تب تک ہمیں اب کس پر ورک کرنا ہے؟ ہمیں صرف اس آیت پر ورک کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سچے دل سے بیٹھ کر ہم آج پورا دن، ناٹ بیٹھ کر بٹ ہم اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں. ہیڈ ٹو ٹو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. پھر اپنے گھر میں دیکھے کھانا، پانی، نل کھولو تو پانی. یہ تو بادشاہ والی چیز ہے. جتنا چاہے اتنا پانی، جتنا چاہو اتنا کھانا. کبڈ کھولو تو کپڑے گرتے نیچے. کتنی نعمتیں، اولاد، گھر، سکون، رحمت، آزادی، تندرستی. الحمدللہ. کتنی نعمتوں کا ہم کب شکر ادا کریں گے؟ تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ اگر ایکسٹرا نہیں بھی کیے تو نماز کے اندر اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. الحمدللہ. اور ہر کام میں بسم اللہ کہیں گے، جس سے ہماری کام میں برکت ہوگی اور شیطان جو ہے مکھی کی طرح چھوٹا ہو کر بھاگ جائے گا. اور اعوذ باللہ کہہ کر ہم ہر کام کی شروعات کریں گے. These are the 3 lessons we learned today. انشاءاللہ باقی ہم کل کنٹینیو کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں کا کرنے کی توفیق عطا کرے اور انہیں قبول فرمائے. ہمارے گناہوں کو بخش دے انشاءاللہ، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے انشاءاللہ. ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے والدین کو. اور زینب باجی کی آڈیو پلے کر دیں گے بھائی. دن دو دعا انشاءاللہ. میں نے بھائی کو بھیج دی. جی ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہنوں اور ٹیچرز سب کو میرا سلام. 2 اشعار پیش خدمت ہیں. کہیں مندروں میں دیا نہیں، کہیں مسجدوں میں دعا نہیں. کہیں مندروں میں دیا نہیں، کہیں مسجدوں میں دعا نہیں. میرے شہر میں ہے خدا بہت، مگر آدمی کا پتہ نہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 58 میں ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا تم نے توڑا ہے ہمارے بتوں کو؟ جواب دیا، اس بڑے بت نے توڑے ہوں گے، اس بڑے بت سے پوچھو. حالانکہ بت تو بات نہیں کرتے. یہ جھوٹ نہیں تھا، مگر جھوٹ کی ایک قسم ہے جس کو توریہ کہتے ہیں. اگزامپل، اگر آپ سے کسی نے پوچھا تم نے سحری کی تھی، آپ نے جواب دیا آج تو میرا روزہ ہی چلا جاتا اگر سو اینڈ سو. آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، گول گول بات کی. ایک حدیث پیش خدمت ہے. قیامت کے دن اس توریے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پر خشیت طاری ہوگی. حدیث اوور.
یعنی وہ ڈر رہے ہوں گے. ہم تو ایک دن میں کئی جھوٹ بولتے ہیں پھر ڈرتے بھی نہیں. اس جھوٹ کو جسٹیفائی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. کسی مصلحت کے تحت بھی ہم جھوٹ نہیں بول سکتے سوائے اگر جان کا خطرہ ہو. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. میری دعا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولتے تھے تو انشاءاللہ آج سے نہیں بولیں گے. آمین. کچھ اشعار پیش خدمت ہیں. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. کوئی شک نہیں تیری روح کو تسکین ملے گی، کوئی شک نہیں تیری روح کو تسکین ملے گی. تکلیف کے لمحوں میں قرآن پڑھا کر. بہت ساری دعائیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک اور لیسن ملا. انشاءاللہ بالکل جھوٹ سے پرہیز کریں گے ورنہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ صرف جسم کا نہیں زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، اے اللہ، عطا کر ہم کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اور بچا ہم سب کو دوزخ کی آگ سے، آگ کے عذاب سے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کل اسی وقت پر سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.